وہ نہ تو استفانس کی حکمت کا اور نہ ہی اس روح کا مقابلہ کر سکے جس سے وہ کلام کرتا تھا۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال 6 باب 8 سے 15 آیت مقدسہ۔ اس وقت استفانس فضل اور قوت سے معمور ہو کر لوگوں میں بڑے بڑے معجزے اور کرشمے دکھایا کرتا تھا۔ تب اس عبادت خانہ سے جو احرار کا کہلاتا ہے اور کیروانیوں اور اسکندریوں اور ان میں سے جو کلیکیا اور آسیا سے تھے باز اٹھ کر استفانس سے بحث کرنے لگے۔ وہ نہ تو اس حکمت کا اور نہ ہی اس روح کا مقابلہ کر سکے جس سے وہ کلام کرتا تھا۔ اس پر انہوں نے بعض کو سکھایا جو یہ کہیں کہ ہم نے اس کو موسیٰ اور خدا کی نسبت کفر گوئی کرتے سنا ہے۔ پھر وہ عوام اور بزرگوں اور فقیہوں کو ابھار کر اس پر چڑھ گئے اور اسے گرفتار کر کے عدالت عالیہ میں لے گئے اور جھوٹے گواہوں کو کھڑا کیا جنہوں نے کہا کہ یہ شخص مقدس مقام اور شریعت کے خلاف باتیں کرنے سے باز نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ وہی یسوع ناصری اس مقام کو تباہ کر دے گا اور ان رسوم کو بدل ڈالے گا جو موسیٰ نے ہمیں روایت کیں۔ اور ان سب نے جو عدالت عالیہ میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتے کا سا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 119 جماعتی جواب: ہاللیلویہ۔ عمرہ مجلس بھی کریں اور میرے خلاف کہیں، پر تیرا بندہ تیرے قوانین پر غور کرتا ہے، کیونکہ تیری شہادتیں میری خوشی کا باعث اور تیرے قوانین میری صلاح کار ہیں۔ جماعتی جواب: ہاللیلویہ۔ میں نے اپنی روش کا اظہار کیا ہے اور تو نے میری سن لی۔ اپنے قوانین مجھے سکھا، مجھے اپنے قواعد کے تاریخ کی تربیت کر، اور میں تیرے عجائبات پر غور کروں گا۔ جماعتی جواب: ہاللیلویہ۔ جھوٹ کی راہ سے مجھے دور رکھ اور اپنی شریعت مجھے عنایت فرما۔ میں نے حق کی راہ کو پسند کیا ہے، میں نے تیری قضائیں اپنے سامنے رکھی۔ جماعتی جواب: ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 6 باب 22 سے 29 آیت۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے۔ دوسرے دن اس ہجوم کو جو جھیل کے پار رہ گیا تھا یہ معلوم ہوا کہ اس ایک چھوٹی کشتی کے سوا وہاں کوئی اور نہ تھی، اور کہ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سوار نہ ہوا تھا بلکہ اس کے شاگرد اکیلے چلے گئے تھے۔ لیکن اتنے میں اور چھوٹی کشتیاں تباریہ سے اس جگہ کے نزدیک آئیں جہاں انہوں نے خداوند کے شکر کرنے کے بعد وہ روٹی کھائی تھی۔ پس جب اس ہجوم نے دیکھا کہ وہاں نہ یسوع اور نہ اس کے شاگرد ہیں تو ان چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر یسوع کی تلاش میں کفرنہوم کو آئے، اور انہوں نے اسے جھیل کے پار پا کر اس سے کہا، ربی تو یہاں کب آیا؟ یسوع نے ان کے جواب میں کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم نے کرشمے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک ہی کے لیے نہیں بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جسے ابن انسان تمہیں دے گا، کیونکہ اسی پر باپ یعنی خود خدا نے مہر کر دی ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جسے اس نے بھیجا ہے۔
انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔